یحبہم اللہ، کہ تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک وقار۔ تو اب تو پسندیدہ کام کرنے ہیں وہ کام جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند جو ہے وہ وقار اور حلم اور بردباری، طبیعت میں ٹھہراؤ، جلد بازی سے بچاؤ، غصے سے بچاؤ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لہذا اپنی رہائش گاہ پر جائیے، مکہ مکرمہ میں جو ملی ہے، جو مقرر ہوئی ہے، وہاں پہنچ کر اپنا سامان سنبھالیں۔ سامان سنبھالنے کے بعد وضو کیجیے، اور وضو کرنے کے بعد اب آپ روانہ ہو جائیے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ جہاں بس اوقات ہوتا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، جدہ ایئرپورٹ پہ رہے، سامان وغیرہ اٹھانے رکھنے میں بس اوقات احرام کی دو چادریں کہیں کہیں سے میلی ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر میلی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احرام کی چادریں میلی ہو گئی، پسینہ آ گیا۔ تو یہاں لوگ بس اوقات کہتے ہیں کہ جی اگر ہم دونوں احرام کی چادریں بدل لیں تو اس میں حرج تو نہیں ہے، احرام تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہاں مکہ پہنچ کر چادریں بدل کر پھر صاف ستھری چادریں پہن کر اگر حرم شریف میں جائیں تو کیا خیال ہے؟ تو اس کا ذرا سا جواب آپ ذہن میں رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے کہ اگر صرف وہ احرام کی چادریں میلی ہوئی ہیں، مٹی لگ گئی ہے جگہ جگہ، پسینہ آ گیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ان چادروں کو تبدیل نہ فرمائیں اور انہی چادروں کے ساتھ جا کر طواف کیجیے، اس لیے کہ سفر کے اندر جو آپ کی مسافرانہ حالت ہوگی وہ حالت اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور آپ اس مقبول کیفیت میں جا کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے اگر صرف کپڑے احرام کے صرف میلے ہو گئے ہیں، پسینہ آ گیا ہے، تو آپ انہی چادروں کے ساتھ جا کر عمرہ ادا کیجیے۔ ہاں اگر ناپاک ہو گئے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئی چادر یا کوئی ایسی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے، تو اسی صورت میں پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ میں صرف ناپاک ہونے کی وجہ سے آپ بدل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان دو چادروں کو احرام نہیں کہتے کہ اگر آپ جا کر وہاں احرام بدلیں گے تو احرام ٹوٹ جائے گا، جی نہیں۔ احرام تو کہتے ہیں نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا دو چادریں پہننے کے بعد، لہذا وہاں پہنچ کر اگر آپ چادریں بدلیں گے بھی تو احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، احرام نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اب تیار ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، رہائش گاہ میں وضو کر کے اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ یہاں تک آپ کے درجہ بدرجہ تمام باتیں آپ حضرات نے ذہن نشین فرما لی ہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا عمرے کا مرحلہ۔ ایک ایک بات کو، ایک ایک باریک باریک بات کو، طریقے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر کے چلنا ہے۔ میں بھی آرام آرام سے انشاءاللہ بیان کروں گا، کوئی جلدی نہیں، دقت کوئی نہیں، ترتیب سے انشاءاللہ مقررہ وقت میں باتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک ایک عمل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ تشریف لے گئے مسجد حرام تک، داخل ہوئے، آپ اس حال میں داخل ہوں کہ دونوں کندھے آپ کے ڈھانپے ہوئے ہوں، سر آپ کا ننگا ہے، آپ نے قینچی چپل پہنی ہوئی ہے، اس چپل کو اتار کے ایک مخصوص جگہ سنبھال لیجیے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں آپ دایاں پاؤں رکھیے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لیجیے۔ دایاں پاؤں رکھیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجیے، اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں۔ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، مسجد حرام میں، مسجد حرام کے اعتکاف کا ثواب، نفلی ثواب ملتا رہے گا۔ جب آپ داخل ہوئے ہیں تو ابھی یہ عمارت ہے، چھت ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں، برآمدوں میں سے، دالانوں میں سے باہر اندر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں آپ چلتے جائیے۔ جاتے ہوئے جب ذرا اور چند قدم نیچے اتریں گے تو ایک دم سامنے خانہ کعبہ آ جائے گا۔ جو ہی خانہ کعبہ نظر آئے بس فوراً اس کو
دیکھیں اور نظریں اس پر جما دیجیے، نگاہیں ٹکا دیں اس پر. اب خانہ کعبہ کو براہ راست دیکھیے، اس لیے کہ اس بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جو شخص خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہوئے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی وہ دعا قبول فرما دے گا. اب مختلف علماء نے مختلف اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف دعائیں لکھی ہیں. دو دعائیں میں مختصر اختصار کے ساتھ عرض کروں گا جسے ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ نے بہت اہمیت دی ہے. ایک دعا تو یہ کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ساتھ ہی یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول فرما. اب آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. آغاز ہی یہاں سے ہو، نظر پڑتے ساتھ یہ دعا ہو کہ اے اللہ میں تیرے گھر حاضر ہو گیا ہوں، اب میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول فرما. پھر اختصار کے ساتھ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر اپنے لیے مانگی ہے اے اللہ وہ مجھے خیر عطا فرما دے، اور اے اللہ جس جس چیز سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. ایک جامع دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں اس ایک دعا میں آ گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا ترجمہ میں بتا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا سکھائی. خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ساتھ آپ نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ جو دعا مانگو قبول فرما. دوسری بات کہ اے اللہ جس جس خیر کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اے اللہ وہ خیر عطا فرما، اور جس چیز سے اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما. اس کے بعد کھڑے کھڑے آپ چند منٹ چند لمحات کھڑے کھڑے آپ اور دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت. نگاہیں اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رہیں، نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف رہیں اور دعائیں مانگیں. دعا مانگنے کے بعد اب آپ حجر اسود کی جانب چل پڑے. خانہ کعبہ کا وہ کنارہ جہاں حجر اسود ہے اس طرف چل پڑی. اب آپ بیٹھے نہیں، چلتے چلتے آپ کو ایک کالے رنگ کی پٹی نظر آئے گی جو حجر اسود سے لے کے یوں کر کے لمبی ایک کونے میں یوں کر کے جہاں طواف کرتے ہیں زمین پر آپ کو نظر آئے گی. وہ اگرچہ کالے بالکل کالے رنگ کی تو نہیں، کتھئی رنگ سی ہے، ڈارک براؤن رنگ ہے اس کا. اس کو کالی پٹی کہتے ہیں. یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. یہ حجر اسود کے بالکل کونے میں یوں کر کے ایک لگی ہوئی، اس کو کہتے ہیں کالی پٹی جس کا ذکر بار بار آئے گا. اس کالی پٹی پر پہنچنے سے چند قدم پہلے، ایک دو قدم پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں، وہ نوٹ کیجیے گا. خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد آپ آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد وہ کالی پٹی تک آئے. کالی پٹی سے چند قدم پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں جو نوٹ کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے. تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو آپ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اب آپ نے پڑھنا بند کر دینا ہے. ایک کام تلبیہ پڑھنا بند کرنا. نمبر 2، اب مردوں نے یہ انطباع کرنا ہے. الف ضاد طا با الف عین، چونکہ ایک لفظ ہے اس کو آسان کر کے ہم یاد کر سکتے ہیں. انطباع الف ضاد طا با الف عین. انطباع یہ وہ والا کام جس میں وہ کندھا ننگا کرتے ہیں چادر. آسان طریقہ یعنی آپ چادر اوڑھی ہوئی ہے آپ دائیں کندھے کو ننگا کر لیجیے اور یہاں سے چادر نکال کر یہاں ڈال دیجیے. گویا کہ آسان سی پہچان کیا ہے کہ یہ دایاں کندھا ننگا ہوتا ہے اور بائیں کندھے کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. یہ اتباع کرنا ہے آپ نے اس کالی پٹی سے پہلے. 2 کام ہوتا ہے. تیسرا کام آپ نے اس کالی پٹی سے پہلے جو کرنا ہے طواف کی نیت کیجیے. عمرے کے طواف کی نیت کیجیے. اے اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں. بس
یہ 3 کام آپ نے کالی پٹی سے پہلے کرنے. یہ پھر دوہراؤں گا. کالی پٹی پہ پاؤں رکھنے سے پہلے آپ نے 3 کام کرنے. نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کرنا ہے. تلبیہ پڑھنا بند کرنا ہے. نمبر 2 ارتباع کرنا ہے. یہ کندھے کو ننگا کرنا ہے مردوں کے لیے صرف. اور تیسرا کام کہ آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے. 3 کام کرنے. جب یہ 3 کام آپ کر لیں تو اب اس پٹی پہ آ جائیں. مثال کے طور پر یہ چوکور خانہ کعبہ کی صورت اگر ہم مثال کے لیے لے لیں اور اس کونے میں حجر اسود ہے اور یہاں یہ پٹی ہے. تو آپ ایسی صورت میں جب آپ پٹی کے اوپر بالکل آ جائیں گے تو اب آپ نے 3 کام یہاں کرنے ہیں. ان کو بھی نوٹ کیجیے گا. یہ لکھ لیجیے گا کہ کالی پٹی پر پہنچ کر پھر 3 کام کرنے. نمبر 1 آپ نے اپنے پاؤں اس کالی پٹی کے اوپر رکھنے ہیں اور سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے. اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر, یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر, کندھوں سے ذرا اوپر, دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ کہہ کر ہاتھوں کو نیچے کر لیجیے. اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ. یہ آپ کا کالی پٹی پر پہنچ کر پہلا عمل تھا اور وہ ہے استقبال قبلہ. پھر میں عرض کروں کہ آپ چلتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد یہ کالی پٹی, اس کالی پٹی کے اوپر بالکل حجر اسود کے آپ سامنے آئے اور کالی پٹی پر بالکل آنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو حجر اسود کی طرف کیا اور اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کر ہاتھوں کو آپ نے نیچے کر لیا. آپ کا سینہ بھی حجر اسود کی طرف, آپ کا منہ بھی حجر اسود کی طرف اور آپ کالی پٹی کے اوپر کھڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ. یہ ایک عمل کالی پٹی پر پہنچ کر پورا ہوا. دوسرا عمل آپ نے وہاں کھڑے کھڑے اسی پٹی پر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے حجر اسود کا استلام. استلام الف سین تا لام الف میم استلام. یہ حجر اسود کا استلام آپ نے کرنا ہے اس کالی پٹی پر کھڑے کھڑے. اور استلام کرتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں سے ذرا نیچے اتنا رکھنا ہے. اس لیے کہ عام طور پر جو عام 5 فٹ 5.5 فٹ قد کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے سینے کے قریب قریب حجر اسود ہوتا ہے. تو حجر اسود کی اونچائی کے برابر آپ نے ہاتھ اٹھانے, اب کانوں تک نہیں. میں ابھی استلام ذکر کر رہا ہوں. کالی پٹی پر کھڑے کھڑے آپ نے حجر اسود کی طرف آپ کا منہ ہے اور آپ نے پہلے استقبال کیا تھا, اب آپ استلام کر رہے ہیں, وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے کھڑے آپ یوں کر رہے ہیں حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ, یوں نہیں, دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف آپ نے کیے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یہ آپ 2 کام آپ نے کیے ہیں اب تک کالی پٹی پر پہنچے, ایک استقبال اور ایک استلام. اب تیسرا کام آپ نے کالی پٹی پر کھڑے کھڑے کرنا ہے. تیسرا کام کہ وہیں کالی پٹی پر کھڑے کھڑے آپ نے اپنے رخ کو موڑ لینا ہے. پھر میں کر رہا ہوں, دیکھیں, یوں کھڑے تھے آپ کالی پٹی پر, استقبال کیا آپ نے, استلام کیا آپ نے اور فوراً وہیں کھڑے کھڑے بغیر قدم اٹھائے آپ نے اپنے رخ کو یوں موڑ لیا اور اب آپ طواف شروع کر دیجیے. اب آپ چلنا شروع کر دیجیے. یہ خانہ کعبہ, تو یوں آپ گھومنا شروع کر رہے ہیں مثال کے طور پر, تو اب طواف آپ کا شروع ہو گیا. یہ 3 کام آپ نے کالی پٹی پر پہنچ کر کیے. ان کو پھر دوہرانا. یہ اہم ترین اعمال ہیں. طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکروں کو. ابھی میں ان باتوں کو پھر دہراؤں گا تاکہ بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے.
خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا. پہلے طواف میں یعنی طواف کے اس پہلے چکر میں آپ نے استقبال کرنا ہوگا ایک مرتبہ بس. وہ کالی پٹی پر پہنچ کر ایک مرتبہ استقبال حجر اسود کا ایک بار. پھر ہر چکر میں آپ نے استلام کرنا ہے. ہر چکر میں آپ نے جب یہاں پہنچیں گے کالی پٹی پر آپ نے استلام کرنا ہے. اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. اس کے اندر آپ نے رمل بھی کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں. مردوں کے لیے رمل رے میم لام رمل یہ آپ نے اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے. رمل کس کو کہتے ہیں؟ آسان سا عمل کہ اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے ذرا تیزی سے چلنا, اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے, اس کو کہتے ہیں رمل. پھر میں الفاظ دہراؤں گا. کندھوں کو ہلاتے ہوئے یعنی چلیں تو ایسے کہ کندھے بھی ہلیں اور اکڑ کر ذرا تیزی سے, جس کو دوڑنا نہ کہیں, ذرا تیزی سے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا. طواف میں ہمیشہ چھوٹے قدم اٹھانے چاہیے, اس میں زیادہ افضل یہ نہیں. تو آپ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے. اگر ساتھ خواتین ہیں تب بھی, اور آپ تیز نہیں زیادہ چل پا رہے, خواتین کے ساتھ ہیں, تو آپ ایسی صورت میں اپنے شکل ایسی بنا لیجیے ہلکا سا تیز چلنے والی, خواتین بھی ساتھ ہو جائیں, اور رمل کی ہلکی سی کیفیت پیدا کر لیجیے. اور ایسی کیفیت قطعاً پیدا نہ کریں کہ جس سے دوڑ شامل ہو, جس سے اگلے بندے کو دھکا لگے, جس سے آپ کا کندھے سے دوسرے بندے کے کندھے میں کوئی چوٹ ووٹ لگنے کا خدشہ ہو. اتنا تیز چلنا اور اتنا اپنے آپ کو کرنا, ہجوم زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ کوہنیاں بہت چلاتے ہیں, یوں کر کے کوہنیاں, اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ ایذائے مسلم حرام ہے, ایذائے مسلم حرام ہے. کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے, اس سے بچنا ہے. اس لیے ہجوم زیادہ ہے تو رمل کی ہلکی سی شکل بنا لیجیے, مکمل وہ کیفیت نہ آئے کوئی حرج نہیں. اب میں دوبارہ اس طواف کے عمل کو دوبارہ ذکر کروں. آپ مسجد حرام میں تشریف لائے, نظر پڑی خانہ کعبہ پر, آپ نے دعائیں مانگی. یہاں میں ایک اور بات درمیان میں عرض کرتا چلوں. کوئی عمل نہ بذات خود ثواب ہے نہ بذات خود گناہ ہے. کوئی عمل بذات خود نہ ثواب ہے نہ بذات خود گناہ ہے. اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے تو وہ عمل اچھا ہے, اگر اس کے خلاف ہے تو وہ عمل برا ہے, چاہے آپ کو کتنا نہ اچھا لگتا ہو. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ حج کے کئی اعمال میں یہ بار بار جملہ مجھے دہرانا پڑے گا کہ نیکی کیا ہے. جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو وہ کام نیکی ہے, اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ گناہ ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑے ثواب کا کام آپ حضرات کے نزدیک. خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے آپ حضرات کے نزدیک. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ خانہ کعبہ بھی دیکھنا, خانہ کعبہ کو دیکھنا, یہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا تو یہ نیکی ہوگی, ورنہ یہ بھی گناہ ہوگا. کیسے؟ طواف کے دوران جب آپ گھوم رہے ہوں اس وقت خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا. اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا ناجائز ہے, گناہ ہوگا. خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت واضح بات ہو گئی. آپ جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت جناب پہلی نگاہ میں آپ نے نگاہیں وہاں جھکانی نہیں ہے, وہاں تو دیکھنا ہے. اب دیکھنا ثواب ہے, مانگے جو مانگے اللہ قبول فرمائے گا. لیکن جب طواف شروع ہو جائے تو پھر حجر اسود کا استقبال اور استلام کرتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ نگاہ پڑے گی خانہ کعبہ پر, اس وقت درست ہے, اس وقت جائز ہے. لیکن باقی طواف کے دوران اپنی نگاہوں کو سامنے رکھیں,
بس یوں سامنے رکھیں. اگر ادھر ادھر سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں خانہ کعبہ کی طرف. اس لیے ہر کام وہ کیجیے جو سنت کے مطابق. طواف کے دوران اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو یہ مکروہ عمل ہے, یہ مکروہ عمل ہے, اس میں کراہت ہے, یہ مکروہ عمل ہے, خلاف سنت مکروہ عمل ہے. تو طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا. ویسے نظر پڑ جائے, ذرا سا مڑے ہیں, کسی کو دیکھ لیا ہے, ساتھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بیوی آ رہی ساتھ, نظر پڑ گئی, وہ ایک الگ بات ہے. براہ راست دیکھنا افضل, خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے نظر ڈالنا یہ کام نہ کیجیے طواف کے دوران. اب دوبارہ طواف کرنے کا عمل, ایک مرتبہ پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ پر نظر پڑی, دعائیں مانگی. اس کے بعد اب آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر حجر اسود کے سامنے جو کالی پٹی جا رہی ہے اس پر آپ پہنچنے سے پہلے چند قدم پہلے آپ 3 کام آپ نے کیے. ایک کام آپ نے کیا تھا کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا, لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیا. دوسرا کام آپ نے کیا تھا اضطباع, وہ چادر کو اس طرح ڈالا تھا کہ یہ دایاں کندھا ننگا ہو گیا تھا. 2 کام. تیسرا کام آپ نے اس سے پہلے کیا تھا طواف عمرہ کی نیت, عمرے کے طواف کی نیت. یہ 3 کام آپ نے اس پٹی پر پہنچنے سے پہلے کر لیے. اور جب آپ پٹی پر پہنچ گئے, بالکل سامنے 2 قدم اٹھائے اور پٹی کے اوپر آ گئے. جب اس کالی پٹی پر آ گئے تو اب حجر اسود کی طرف آپ نے اپنا سینہ بھی اور اپنا منہ بھی حجر اسود کی طرف کر لیا. کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے ایک کام, تو 3 کام کرنے. پہلا کام آپ نے کیا کیا, استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کیسے کہ آپ نے اپنا سینہ اور منہ بالکل حجر اسود کی طرف کر لیا اور اپنے کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا. ایک کام آپ کا ہو گیا. ابھی آپ یہاں کھڑے رہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے استلام, حجر اسود کا استلام. بوسہ تو نہیں دینا پاس جا کے, ہجوم ہے. استلام کرنا ہے. استلام کیسے کریں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے نیچے تک بس یوں کر کے, اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں. ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ حجر اسود ہی کو چھو رہی ہیں, انہی کی طرف رخ ہے اس کا. یوں کیا اور کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو یوں چھوڑ دیا. 2 کام ہو گیا, استلام ہوگا. تیسرا کام, وہیں کھڑے آپ نے فوراً اپنے رخ کو یوں کر لینا ہے, بغیر قدم اٹھائے یوں کر لینا ہے اور اس کالی پٹی سے آگے طواف شروع کر دینا. یہ تیسرا کام ہے کہ آپ نے رخ سیدھا کر کے آپ نے طواف شروع کر دیا. طواف کرتے ہوئے آپ گھوم کر آئے اور آنے کے بعد پھر یہاں پہنچے اس کالی پٹی پر, پھر آپ نے استلام کرنا ہے. پھر وہاں پہنچے, ایک چکر یہاں چلتے چلتے یہاں پہنچے, پھر آپ رخ کیجئے خانہ کعبہ کی طرف, سینہ بھی منہ بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یوں کر کے پھر آگے چلے. آپ حضرات کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جناب وہاں ہجوم اتنا ہوتا ہے کیا, آپ تو اتنی دیر ہمیں کھڑے کھڑے بتا رہے ہیں کہ یہاں کالی پٹی پر اتنی دیر کھڑے رہیں, اتنی دیر تو نہیں وہاں کھڑے رہنے دیتے, پیچھے سے ہجوم آتا ہے. جی, یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ چند سیکنڈ کا کام ہے, منٹ بھی نہیں, چند سیکنڈ کا کام ہے. اور سارے ہجوم نے یہاں رکنا ہے. جو بھی ہجوم پیچھے سے آ رہا ہے اس میں بہرحال اس کالی پٹی پر آ کر استلام کرنا ہے. اب دیکھیے گا کتنا وقت لگتا ہے استلام پر, اس لیے یہ سوال ذہن میں نہ لائیے گا کہ جی اتنا ہجوم ہوتا ہے یا کتنی دیر یہاں رکیں گے. آپ دیکھیں میں بھی کرتا ہوں کہ کتنا وقت لگا. آرام سے کیجیے. آپ کالی پٹی سے پہلے آئے, ذرا چند قدم پہلے ہی آپ نے تلبیہ بند کر دیا, آپ نے اتباع کر لیا, آپ نے نیت کر لی, 3 کام کر لی. کالی پٹی پر آئے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چند سیکنڈ کا کام, اور وہاں زیادہ دیر رکنا بھی نہیں.
وہاں کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی، باقی حاجیوں کو تکلیف ہوگی، باقی حاجیوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے وہاں رک کر دعائیں نہیں مانگی۔ یہ ایک غلطی ہوتی ہے بعض حجاج سے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی شاید کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور وہاں کھڑے کھڑے جو ہے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بالکل نہیں۔ آپ نے صرف استقبال کرنا ہے پہلے چکر میں، اور پھر ہر چکر میں استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ طواف شروع کر رہے ہیں، چکر لگانے شروع کیے، ایک چکر، پھر کرتے کرتے دوسرا، تیسرا۔ ان چکروں کے اندر آپ خاموش رہیں، یہ بھی جائز ہے، دعائیں مانگیں، یہ بھی جائز ہے، ذکر اذکار کریں، یہ بھی جائز ہے، کلمات آپ کو یاد ہوں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ پڑھنی ضروری نہیں ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اگر اللہ توفیق دے اور آپ حضرات کو زبانی یاد ہو گئی ہیں ہمت کر کے تو ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے، ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ کام آپ نہ کیجئے کہ وہ بیگ میں سے کتاب نکال کر اور سامنے یوں کتاب رکھ کر اور پھر آپ وہ شروع ہو جائیں طواف کرنے کے لیے۔ بعض حضرات یہ والا کام بھی کرتے ہیں، سامنے کتاب ہوتی ہے اور چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حادثات کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، حادثات کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، دیکھ کر دعائیں نہ پڑھیے۔ اس سے بہتر ہے آپ زبانی دعائیں پڑھ لیجیے، جو بھی دعا آپ کو آتی ہو وہ آپ پڑھتے جائیں، خاموشی سے چلتے بھی چل سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں جو آتی ہیں وہ پڑھ لیجیے۔ اور بعض حضرات یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک کو لیڈر بنا لیتے ہیں، ایک دعائیں پڑھتا ہے، پیچھے سب اس کو دہراتے رہتے ہیں، یہ عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں بھی وہ خشوع اور خضوع وہ دھیان نہیں رہتا، اس لیے آپ اپنے طور پر آزادی سے انفرادی طور پر دعائیں وغیرہ کرتے ہوئے آپ جائیے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی ہلکا سا تیزی سے، بغیر دوڑتے ہوئے، کندھوں کو ہلاتے ہوئے، ذرا تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں چلنا ہے، اور باقی 4 چکروں کے اندر آپ نے اطمینان سے چلنا ہے، جیسے کہ عام آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے ہیں۔ جب طواف ختم کریں گے، 7واں چکر ختم ہوگا تو یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے پھر استلام کرنا ہے۔ 8واں چکر جب ختم ہوگا تو یہ بات نوٹ کرنے کے قابل کہ آپ یہاں پہنچ کر پھر یوں کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آپ آگے چلیں گے۔ آپ نے یہ بات بھی غور فرما لی ہوگی کہ آپ کے 7 چکر ہوئے ہیں اور استلام آپ کے 8 ہوئے ہیں۔ پہلے چکر، ہر چکر کے شروع میں آپ نے ایک استلام کیا تھا حجر اسود کا، اور ایک آخر میں آ کر کیا، تو اب آپ کے 8 استلام ہو گئے۔ یہ استلام کی تعداد ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اسی طرح جو طواف کے تعداد، طواف کے چکروں کی جو تعداد ہے اس کو گننا بھی بعض حضرات کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھی کس طرح گنا جائے اس کو۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین صورت عوام کے لیے، خواص تو اپنا دھیان رکھ لیتے ہیں الحمدللہ، عوام کے لیے سب سے آسان صورت وہ یہ ہے کہ وہ ایک رنگ سا ملتا ہے، اس کے آگے دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے میں 7 دانے ہوتے ہیں، وہ دھاگا ذرا اس میں دانے ٹائٹ ہو کر ذرا ہلتے ہیں، سخت سخت ہو کر ہلتے ہیں۔ بہترین چیز ہے عوام کے لیے، عوام کے لیے بہترین چیز ہے 7 چکروں کو گننے کے لیے۔ وہ اپنی انگلی میں ڈال لیجیے، چھوٹا سا اس کا دھاگا ہوگا، اس میں 7 دانے ہوں گے۔ اب آپ ایک چکر پورا ہوا، اس ایک دانے کو ہلا لیجیے، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، تو آپ کو ذہن میں پورے طواف کے اندر، چکروں کے اندر ذہن میں نہیں رکھنا پڑے گا جی کتنے ہو گئے، اب کون سا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب کون سا ہو گیا، کیونکہ ہجوم ہوتا ہے، ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، تو اس وقت گنتی گننا ذرا تھوڑا سا کام ہوتا ہے، 7 چکروں کو گننا تھوڑا سا مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کو شمار کرنے کے لیے آپ حضرات یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ان 7 چکروں کے دوران جب آپ یہ حجر اسود یہ ہے، آپ یوں طواف کرتے ہوئے، یوں چکر لگاتے ہوئے یوں آتے ہیں، تو یہ جو دیوار ہے، یہ والی دیوار، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ بعض کتابوں میں آ جاتا ہے کہ رکن یمانی جب آ جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ بعض لوگ رکن یمانی کو بھی استلام شروع کر دیتے ہیں، اس کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس دیوار پر بھی ہاتھ لگانا ہے۔ اس کئی لوگوں کو آپ لگاتے ہوئے دیکھیں گے،
یہاں رکن یمانی پر کئی لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھیں گے. آپ لوگ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ رکن یمانی جو ہوتا ہے اس پر عام لوگ آ کر دعاؤں کی قبولیت کی جگہ سمجھ کر یہاں آ کر وہ ہاتھ لگاتے ہیں. وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پردوں میں، دیوار میں وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے. آپ نے اگر وہاں ہاتھ لگایا آپ کے بدن پر خوشبو لگ جائے گی، اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا آپ کے لیے ممنوع ہے. اس لیے وہاں آپ دور رہ کر بغیر استلام کیے بس سادہ سادہ آپ چلیں. یہ آپ کے جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کا طواف پورا ہو جائے گا. اور 7 چکر کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ کے 8 استلام ہو گئے، 8 استلام ہو گئے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا بات. اب آپ چادر کو اتار کے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیجیے. آپ نے ابھی تک استوا کیا ہوا تھا، ابھی تک استوا کیا ہوا تھا. اب آپ دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیجیے، اور ڈھانپنے کے بعد اگر رش زیادہ نہ ہو تو ملتزم پر آ کر دعائیں مانگیں. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ ملتزم کا معنی چمٹنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ. حج کے دنوں میں وہاں رش ہوتا ہے، وہاں اتنی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ توفیق دے اور بغیر دھکا دیے اور جگہ مل جائے، جیسے شروع کی فلائٹوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، تو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہ حجر اسود کونے پہ، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، پھر خانہ کعبہ ہے، پھر آگے دیوار ہے. تو خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے خانہ کعبہ کی، وہ کہلاتی ہے ملتزم، وہ کہلاتی ہے ملتزم. چھوٹی سی جگہ ہے، اب سینکڑوں ہزاروں حاجی ہیں وہاں پر، اس لیے رش تو ہوگا. تو وہاں بھی کوشش کریں کہ ملتزم کے ساتھ چمٹنے میں وہاں بھی ذرا احتیاط رکھیں، کیونکہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوگی، وہاں بھی خوشبو لگی ہوگی. لوگوں نے خوب عطر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہاں بھی خوشبو ہوتی ہے. اس لیے وہاں بھی چمٹنے میں ہاتھ لگانے سے اگر وہاں خوشبو ہو تو اعتراض کریں، نہ خوشبو ہو تو آپ وہاں ہاتھ لگا کر چمٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں. ورنہ آپ استلام کر کے فارغ ہوئے ہیں تو آپ یہاں دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. کونے پہ کھڑے ہو کے ذرا پیچھے ہٹ کر آپ دعائیں مانگ لیجیے وہاں پر. جی جی، ملتزم کہتے ہیں، ملتزم کی تعریف پوچھ رہے ہیں. ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے درمیان جو یہ خانہ کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم. بات مکمل ہوگی. اب آپ طواف کر کے فارغ ہوئے ہیں، 8واں استلام آپ کا پورا ہو گیا ہے، ملتزم کے پاس آپ نے دعائیں مانگی. اب آپ تشریف لے جائیں مقام ابراہیم پر. یہاں سے آپ ذرا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک شیشے کا جار نما نظر آئے گا، بڑا سارا گولڈن کلر کا اندر پنجرا سا ہے. اس میں مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کہ جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو وہ اصل پتھر جو ہے وہ موجود وہاں پر اس جار کے اندر، وہ مقام ابراہیم. قرآن مجید میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. تو اب آپ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر وہ جو جار رکھا ہوا ہے اس سے ذرا پیچھے تھوڑا سا آپ چلے جائیے. وہاں جا کر آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے. جیسے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں نیت کریں گے 2 رکعت واجب الطواف، یعنی طواف کی 2 واجب رکعتیں میں پڑھتا ہوں. یہاں 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہوں گی، بالکل اس طرح جیسے کہ 2 نفل پڑھتے ہیں، لیکن نیت کریں گے آپ 2 رکعت طواف واجب پڑھتا ہوں. ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مطاف کا جتنا حصہ ہے، آپ کسی بھی حصے میں مقام ابراہیم سے پیچھے جا کر آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کو پورا ثواب ملے گا. دراصل حج کے دنوں میں خوب ہجوم ہوتا ہے، خوب ہجوم ہوتا ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں مقام ابراہیم کے بالکل قریب پہنچ کے میں 2 رکعت پڑھوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بغیر کسی کو تکلیف دیے، بغیر کسی کے راستے میں آئے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے. ورنہ وہ جو طواف کر رہے ہیں ان کے آگے نیت باندھنے کی کوشش نہ کریں. یہاں آپ کو جو بھی جگہ پیچھے مل جائے، مقام ابراہیم کے پیچھے جتنی جگہ ہے پورا مطاف یہ مقام ابراہیم میں شمار ہوتا ہے حکماً، آپ وہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس دوران اگر کوئی حاجی طواف کرتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، گزرنے دیجیے. ہجوم کی وجہ سے شریعت میں اجازت ہے. یہاں وہ مسائل نہیں آئیں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، وہاں گنجائش موجود ہے شریعت میں. تو جو حاجی گزر رہا ہے طواف کرتے ہوئے گزرنے دیجیے اس کو، لیکن کوشش کریں
کہ آپ ایسی جگہ یہ 2 رکعت نہ پڑھیں جہاں ہجوم زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ آنے والے کو نظر نہیں آئیں گے، وہاں نقصان کا اندیشہ ہے، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ مقام ابراہیم پر ذرا ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں 4 5 6 10 12 ساتھی نماز پڑھ رہے ہوں، کوشش کریں ان میں جا کر نماز پڑھیں۔ آپ الگ طور پر نماز پڑھنے کی وہاں کوشش نہ کیجیے، ورنہ پاؤں تلے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے ہجوم میں۔ آپ نے نماز 2 رکعت واجب الطواف ادا کی، اس کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے، اس کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے، پیاس بھی اس وقت لگی ہوتی ہے خوب۔ اب وہ آب زمزم کی جگہ آپس میں ساتھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ تو اب زمزم پینے کی جگہ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ تو نے برابر کر دیا ہے، وہ تو زمزم کا کنواں ہی ختم کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے صرف اتنا کام کیا ہے، چونکہ جو حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات جا چکے ہیں پہلے، آج سے چند سال پہلے، انہیں معلوم ہے کہ وہ مطاف کے اندر زمزم پینے کی جگہ تھوڑی سی بنائی ہوئی تھی، جو انہوں نے جب ہجوم گول گھومتا تھا تو وہ رکاوٹ ہوتی تھی، وہ ہجوم رش ہوتا تھا، وہاں بڑے حادثات پیش آتے تھے۔ تو حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس لیول کو برابر کر دیا ہے، فرش کو برابر کر دیا ہے، نیچے کنواں موجود ہے، اسی طرح وہاں سے زمزم نکل رہا ہے، صرف لینٹر برابر کر کے انہوں نے فرش کو برابر کر دیا ہے تاکہ مطاف بالکل گول ہو جائے اور لوگ آسانی سے گھومیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ ذرا سا پیچھے دیکھیں گے تو وہاں انہوں نے ٹوٹیاں وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح آب زمزم کا انتظام پینے کا کیا ہوا ہے، تو آپ بلا تکلف وہاں جا کے آب زمزم پیجیے، وہ زمزم ہی ہے۔ جگہ انہوں نے طواف کی وسعت کے لیے وہ جگہ تھوڑی سی انہوں نے برابر کی ہے، ورنہ کنواں بھی موجود ہے۔ تو آپ وہاں جا کر آب زمزم پی لیجیے، خوب آب زمزم پیجیے، خوب آب زمزم جتنا پی سکتے ہیں پیجیے، اور اس کے بعد آپ دعائیں بھی مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو آرام پہنچائیں۔ وہ 7 چکر لگانے کے بعد کافی بندہ تھک جاتا ہے، اور خوب اپنے آپ کو آرام پہنچائیں، دعائیں بھی کریں، خوب دعائیں کریں، خوب آب زمزم پئیں۔ یہ کام کیجیے، ابھی جلدی میں نہ آئیں، واپس جانا ہے دوبارہ رہائش گاہ میں، جنہیں چلے جائیں گے آرام سے۔ اس وقت کے لیے تو آپ آئے تھے یہاں، یہ تو اب اصل کام تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے آب زمزم پیجیے اور اطمینان سے خوب اچھی طرح، کوئی جلدی نہ کیجیے ابھی جانے کی، خوب دعائیں مانگیں، اس سے آرام بھی ملے گا، ہمت بھی آئے گی۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں، اس سے بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد خوب اچھی طرح رو کر دعائیں مانگیے۔ جب خوب اچھی طرح ہمت ہو جائے، ذرا تازہ دم ہو جائے، پھر آپ واپس آئیے اسی کالی پٹی پر۔ اب آپ اسی کالی پٹی پر پھر واپس آ جائیے، حجر اسود کے سامنے والے حصے پر، جہاں کہیں بھی ہوں واپس آ جائیے۔ واپس آنے کے بعد یہاں پھر استلام کیجیے، یہ آپ کا ہوگا 9واں استلام۔ میں نے اس لیے گنتی گنوا رہا تھا، پہلے آپ نے کیے تھے 8 استلام، یہ آپ کا ہوگا 9واں استلام، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے آب زمزم پی کر آپ واپس آئے، اور واپس آ کر کالی پٹی پر کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ کر اب آپ روانہ ہو جائیں گے صفا اور مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا طواف کا عمل الحمدللہ ایک مکمل ہو گیا۔ اب آپ جا رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا ایک اور عمل شروع ہوا۔ یہ 9واں استلام، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ نوٹ کرنے کے قابل بات ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھا، آب زمزم پینے چلے گئے، آب زمزم پینے کے بعد سب لوگوں کو جلدی ہوتی ہے وہاں صفا اور مروہ کی طرف جانے کی، اور یہ 9واں استلام رہ جاتا ہے، یہ 9واں استلام رہ جاتا ہے۔ بس حاجی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، تھوڑی سی بے صبرا پنا ہوتا ہے، وہ بھی شوق کی وجہ سے، ایک شوق ہوتا ہے، ہیجان ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں بس آب زمزم پی کر فٹافٹ وہ ایک روانی ہوتی ہے اور رواں دواں صفا کی طرف 9واں استلام رہ جاتا ہے۔ نوٹ کرنے کے قابل بات کہ آب زمزم پینے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد آپ 9ویں استلام کے لیے حجر اسود پر آئیں گے، اور وہاں سے پھر آپ روانہ ہو جائیں گے صفا کی طرف۔ خانہ کعبہ کے قریب جو پہاڑی ہے وہ کہلاتی ہے صفا، سامنے لکھا ہوا بھی مل جائے گا، ساتھی بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آپ صفا پہاڑی کے اوپر پہنچ جائیں گے، جتنا اوپر آسانی سے پہنچ سکتے ہو، بالکل اوپر تک پہنچنا، اس کے پتھروں اوپر والے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے،
جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے اتنا اوپر چلے جائیں۔ اب انہوں نے صفا پہاڑی کے اوپر جو اصل پہاڑی ہے اس کے صرف سرے کو، اس کے کونے کے اوپر چند پتھروں کو باقی رہنے دیا ہے، باقی تقریباً سارا فرش انہوں نے برابر یوں چڑھائی کی طرف کر دیا ہے تاکہ حاجیوں کے لیے آسانی ہو۔ آپ حضرات وہاں جب پہنچے، صفا پہاڑی پر پہنچے، تو صفا پہاڑی پر پہنچ کر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا میں ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ وہاں صفا پر پہنچ کر بہت سے حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آئے گا، ایک عادت بنی ہوتی ہے، بعض حاجی بس وہ ایک عمل ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، پسند آ جاتا ہے شاید ان کو، تو وہ صفا پر بھی یوں کرتے ہیں، یوں آپ کو نظر آئیں گے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے نا یوں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے جو نیک عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن سے نیکی نہیں بنانی، اپنے ذہن سے کوئی نیکی نہیں بنتی، اپنے ہر عمل کو تابع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے۔ وہاں لوگ صفا پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔ سنت کے مطابق آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، صفا پہاڑی پر چڑھ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، وہاں کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کو رخ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے خانہ کعبہ، آپ یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، تیسرا کلمہ پڑھ لیجیے، چوتھا کلمہ پڑھ لیجیے، دعائیں مانگی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں بھی آرام سے کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر آپ دعائیں مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ ایک بات بھی نوٹ کرنے والی کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے سر سے بلند کر کے ایسے ہاتھ اس طرح نہیں اٹھانے۔ اب آپ صفا سے، یہ پہاڑی نزدیک صفا اور ذرا آگے دور برآمدہ، لمبا برآمدہ ہے، جانے کا راستہ الگ ہے، آنے کا راستہ الگ ہے۔ آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں پر چکر لگائے تھے، اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا یہ عمل کر رہا ہے کہ صفا سے آپ مروہ تک گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، ایک چکر پورا ہو گیا۔ یہ آپ نے 7 لگانے ہیں۔ جب آپ صفا سے مروہ تک جائیں گے ایک چکر، مروہ سے آپ واپس صفا پہ آئیں گے تو یہ دوسرا چکر، یہ نوٹ کرنے کے قابل بات۔ عام دو رفت دونوں ملا کر ایک چکر ایسا نہیں، صرف یک طرفہ ایک چکر، جب واپس آئیں گے تو یہ دوسرا چکر۔ اس سے یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں تو آپ کا آخری چکر ختم ہوگا مروہ پر، آپ کا آخری چکر ختم ہوگا مروہ پر، یہ ایک بہت بات واضح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو درمیان میں آپ کو وہ جگہ ملے گی کہ جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نشیبی جگہ ہونے کی وجہ سے ذرا تیز چلا کرتی تھی، کہ وہ بچہ اسماعیل نظر نہیں آتا تھا تو ذرا تیز چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب مرد حضرات کے لیے، حاجی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ان دو اس نشیبی جگہ میں، وہ نشیبی جگہ اتنی نشیبی نہیں رہی، اب انہوں نے وہ نشان لگا دیے ہیں، 2 سبز ستون ہیں، ستون بڑے بڑے یوں کر کے سبز رنگ ان کو دیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، میلین اخضرین، 2 سبز نشان، میلین اخضرین 2 سبز نشان، صفا اور مروہ پہاڑی کے راستے کے درمیان یہ 2 ستون آتے ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیانی جگہ کو میلین اخضرین کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس میں حاجی کو ذرا تیز چلنا چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے، بہت دوڑنا نہیں چاہیے، ذرا تیز چلنا چاہیے، عام رفتار سے ذرا سا تیز ہو کر چلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سعی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ چکر لگاتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں سعی، 3 عین یا سعی۔ یہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، 7 چکر لگائے، اس میں آپ دعائیں مانگیں، یہ بھی دعاؤں کے راستے میں بھی دعائیں مانگیں، آتے جاتے دعائیں مانگیں، یہاں تک کہ آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا مروہ پر۔ جب 7واں چکر
مروہ پر پورا ہو جائے گا تو اب اس کے بعد وہاں آپ کو دروازے نظر آئیں گے باہر نکلنے کے لیے، ساتھ ہی وہاں حجام بیٹھے ہوئے ہیں، نائی بال کاٹنے والے وہاں موجود ہیں. آپ وہیں دروازوں میں سے نکل کر ساتھ ہی باہر نکل جائیے. یہاں پہنچ کر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مروہ پر پہنچ کر جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو اگر نماز کا وقت ہو تو آپ دوبارہ خانہ کعبہ میں آئیں، مسجد حرام کے پاس آئیں اور وہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر بال کٹوائیں. تو یہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وقت نہ ہو تو ایسی صورت میں یا ہجوم ہو تو آپ مروہ پہاڑی ہی سے آپ دروازے میں سے باہر تشریف لے جائیے اور وہاں آپ کو نائی ملیں گے، ان سے اپنے بال کٹوا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اعمال کو میں دوبارہ ذکر کر دوں، پھر بال کاٹنے کے بارے میں باتیں کروں گا. آپ نے آب زمزم پیا تھا، آب زمزم پینے کے بعد آپ نے 9واں استلام کیا تھا. 9ویں استلام کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے اور سعی کی تھی، یعنی سعی کی تھی. سعی کرنے کے بعد آپ نے بال منڈوانے ہیں. یہ آپ کے عمرے کا آخری عمل ہے، عمرے کا آخری عمل ہے باپ کا. بال کٹوانے کے لیے آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ درست ہے کہ شریعت نے بال کتروانے کی بھی اجازت دی ہے، بال منڈوانے کی بھی اجازت دی ہے مردوں کو. عورتیں صرف بال کٹوائیں گی، کتروائیں گی، اور مرد جو ہے وہ بال منڈوا بھی سکتے ہیں، بال کتروا بھی سکتے ہیں. اگر کسی شخص کے بال، کیونکہ بال کتروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1 پورے کے برابر، انگلی کے 1 پورے کے برابر بال کتروائیں، پورے سر میں سے، پورے سر کے تمام بالوں میں سے آپ 1 پورے کے برابر بال کٹوائیں. اگر اس سے کم بال کٹوائیں گے تو ایسی صورت میں حلق یا قصر ادا نہیں ہوگا جو کہ واجب تھا، آپ کا احرام نہیں کھلے گا اور گناہگار ہوں گے. نازک مسئلہ ہے، بہت رک رک کر اس لیے بتایا ہے کہ وہاں لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں. کیا کریں اس بندے کا کہ 1-1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اس کو بال بہت زیادہ محبوب ہے. کیا کریں اس بندے کا؟ وہ کینچی لے کر کھڑے ہوتے اور تھوڑے تھوڑے یوں کر کے بال کاٹ دیتے، وہ اطمینان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حلق ہو گیا، قصر ہو گیا، بس ٹھیک ہے بال کتروائے گئے، فارغ ہو گئے. جی نہیں، حنفی فقہ کے مطابق یہ شخص حالت احرام سے نہیں نکلتا. اس طرح کم از کم سارے سر کے بالوں میں سے آپ نے 1 پوروے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے. اگر اس سے کم بال سر پر ہو تو پھر بال منڈوانا ضروری ہے، پھر بال منڈوانا ضروری ہے. اب ایک ٹیکنیکل بات عرض کرنا کہ بعض لوگ بال منڈوانے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، کتروانے کی طرف، کہ جی کتروا لیتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی کتروا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے اب کتروا لیں. جب آپ 1 پوروے کے برابر کتروائیں گے تو اکثر حاجی حضرات کے بال جو باقی بال ہوتے ہیں وہ 1 پوروے سے زیادہ نہیں رہتے، اتنے بڑے بال بہت کم کے ہوتے. تو وہ جب 1 پوروے کے برابر کتروائیں گے تو وہ باقی رہ جائیں گے تھوڑے. آئندہ جب آپ عمرہ کریں گے نا یا حج کریں گے اب تو آپ کو بہرحال سر منڈوانا پڑے گا. تو اتنی باریک بات میں جانے کے بجائے پہلے ہی عمرے میں بال کیوں نہ منڈوا دیے جائیں، ورنہ وہ مسئلہ باریک آ جائے گا کہ آپ کو 1 پوروے کے برابر پہلی مرتبہ اور پھر ہر مرتبہ پوروے کے برابر آپ کو کٹوانے پڑیں گے. آخرکار ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چھوٹے ہوتے ہوتے آپ کو بال منڈوانے پڑیں گے، سوائے ان حضرات کے جنہوں نے سنت کے مطابق پٹے رکھے ہوتے ہیں، وہاں ٹھیک ہے گنجائش موجود ہوتی ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر بال چھوٹے ہوں، درمیانے ہوں، تو اب باہر نکل کر سر کے بال منڈوا لیجیے. جی اس طرح سے بال منڈوا لیجیے. مشین پھروانا، مفتی حضرات موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، مشین پھروانا بال کتروانے کے حکم میں، مشین پھروانا بال کتروانے کے حکم میں. یعنی مشین اگر پھروائیں تو اس میں کم از کم یہ کہ آپ کے 1 پوروے کے بال برابر کٹے ہوں، باقی پھر کم بچیں گے نا، باقی 1 پوروے سے کم بچیں گے. اگلے احرام کے لیے آپ کو 12 پھر منڈوانا ہی پڑے گا. تو اس لیے پھر مسئلہ وہیں ذکر کروں گا کہ پہلے عمرے میں، پہلے ہی مرحلے میں بالوں کو منڈوا لیا جائے. اس کے بعد اگلے احرام کے لیے نہیں بال بچتے تو خالی سر پہ اس طرح پھیرتے رہیں گے، بس تھوڑے تھوڑے بال اگے ہوں گے ان پہ صرف اس طرح پھرے گا.
تو اب بات کو سمیٹتے ہوئے میں یاد کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یوں ہی باہر نکل کر بال کٹوائیں گے، بال منڈوائیں گے، فوراً آپ حالت احرام سے باہر آ جائیں گے. ابھی آپ نے چادریں نہیں اتاری لیکن آپ کا احرام ختم ہو گیا، چادریں تو آپ نے پہنی ہوئی ہیں. تو یہ خاص اب نقطہ پوائنٹ یہ لکھنے والا ہے کہ آپ بال منڈوانے کے بعد حالت احرام سے باہر آ جائیں گے، اگرچہ آپ نے بھی چادریں پہنی ہوئی ہیں. اب آپ پر احرام کی پابندیاں ختم، عمرہ آپ کا الحمدللہ پورا ہو گیا، عمرہ پورا ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم بال منڈوانے کے ساتھ ہی. یہ ہے مردوں کے لیے. اب عورتوں کے بارے میں کہ عورت بال منڈوانے یا کتروانے کا حکم اس کے لیے کیا، تو میں نے عرض کیا کہ عورتوں کے لیے تو بال منڈوانے کی کوئی گنجائش نہیں. عورتیں بال کتروائیں گی. کتنی کتروائیں گی اس کے لیے مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. جتنے بال سر سے لٹکے ہوئے ہوں، جتنے بال سر سے لٹکے ہوئے ہوں، ان بالوں میں سے ایک پوروے کے برابر بالوں کو کاٹنا ضروری ہے. پھر میں الفاظ دہراؤں، جتنے بال سر کے لٹکے ہوئے ہیں تو وہ نیچے جا کر آخر میں سے ایک پوروے کے برابر بالوں کو کاٹنا ضروری ہے. اس کے لیے علماء نے آسان طریقہ لکھا کہ بعض خواتین ہوتی ہیں ان کے آخر میں بالوں کی چونچ نکلی ہوئی ہوتی، یعنی بال برابر کٹے ہوئے نہیں ہوتے آخر میں بلکہ دم ہوتی باریک سی. تو جب باریک سے آگے جا کر بال ہوں گے تو وہ کم کٹیں گے، اس لیے اپنی انگلی کے اوپر خاتون جو ہے انگلی کے اوپر ایک بالوں کو لپیٹ کر یوں کر کے بالوں کو لپیٹا اور یہاں سے کاٹ دیجیے. یہاں ایک باریک بات بھی عرض کرتا چلوں، محرم جو ساتھ ہوتا ہے خواتین کے، اپنے بال منڈوانے کے بعد یہ محرم اپنی خاتون کے بال کاٹ سکتے ہیں. اس میں یہ ایک احتیاط ہو جاتی ہے کہ غیر محرم جو ہے وہ مردوں عورتوں کے بالوں کو ہاتھ نہ لگائے. تو کینچی خود نہ ہو تو وہ دے بھی دیتے ہیں کینچی، آپ اندر چلے جائیں وہاں حجام کے پاس وہ کینچی دے دیتے ہیں. تو خاتون کے بالوں کو محرم کاٹے یہ زیادہ بہتر، اس میں ایک احتیاط اختیار کر لیجیے. تو یہ خاتون اپنے بالوں کو کیسے کاٹے کہ تمام بال جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پوروے کے برابر یہ خاتون بال کاٹے گی. اور اگر 8-10 عمرے کیے، 5-6 عمرے کیے، پھر حج کیا اور یہ 1-1 انچ بال کٹتے کٹتے 6 انچ 5 انچ بال کٹ گئے، بال چھوٹے ہو گئے، اس میں بھی ثواب. ویسے کاٹنا بال ناجائز، اللہ نے کہا وہاں جا کر بال کاٹو ثواب. میں نے ابھی ذکر کیا کہ نہ کوئی کام ثواب نہ کوئی کام گناہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں گے تو ثواب، اس کے خلاف کریں گے تو گناہ. یہاں کاٹنا منع، وہاں کاٹنا ثواب. یہاں کہا سر کو ڈھانپو، وہاں کہا ننگے سر پھرو. تو ایسی صورت کے اندر جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق چلتے رہیں. یہ الحمدللہ یہ عمرے کی کیفیت، عمرے کا مکمل طریقہ یہ میں نے عرض کر دیا. تھوڑا سا وقت میں تبدیلی ہے، میں بھی اجازت چاہوں. اب بیان کتنے بجے تک؟ 1:30 بجے تک چلے گا. اذان کتنے بجے؟ 1:30 بجے. جی 1:30 بجے سے 2:30. ٹھیک ہے، تو اب جو بیان ہے وہ 1:30 بجے تک چلے گا. جی اس کے بعد 2:30 بجے کے بعد منتظمین کے مطابق، منتظمین کے اعلان کے مطابق 1 بجے تک یہ بیان، پہلا بیان جاری رہنا تھا، اس میں عمرے کا بیان ہونا تھا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد حج کا بیان شروع ہونا تھا. لیکن منتظمین نے بتایا کہ اب مشورہ یہ ہوا ہے کہ یہ بیان چلتا رہے اور 1:30 بجے تک چلتا رہے. 1:30 بجنے میں 1-2 منٹ پہلے بیان مکمل ہو جائے گا. 1:30 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی اور 1:45 بجے نماز ہوگی. اس لیے 1:45 بجے نماز ہوگی، تو اس لیے 1:30 بجے سے لے کر اور 2:30 بجے تک کا وقفہ ہوگا. جو کھانے کا وقفہ ہے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد. تو اب 1:30 بجے تک یہ بیان جاری رہے گا انشاءاللہ. اب ہم حج کا بیان شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں بات کو دہرا دیتا ہوں کہ اب انشاءاللہ بیان یہ جو ہے 1:30 بجے تک جاری رہے گا انشاءاللہ. 1:30 بجے سے لے کے اور 2:30 بجے تک یہ وقفہ ہوگا، اس میں نماز اور کھانا ہوگا. 2:30 بجے پھر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا اور بیان کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ. چند باتیں دہراتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں. ابھی ہم نے صرف عمرے کا طریقہ ذہن نشین کیا ہے اور
آپ حضرات نے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لی ہے کہ اہم ترین یہ جو پہلا کام تھا یہ عمرے کا ہے، اور یہ آپ نے بار بار کرنا ہوگا درمیان میں عمرہ، اس لیے یہ تمام مسائل بہت اچھی طرح بار بار ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اب عمرے کا ایک خلاصہ آپ ذہن میں لے آئیں، اس سارے عمرے کے اعمال کا خلاصہ کہ آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ میں آئے، مکے میں اپنی رہائش گاہ میں آئے، رہائش گاہ میں آنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حالت احرام میں آپ مسجد حرام میں پہنچ گئے، مسجد حرام میں پہنچ کر داخل ہو کر جو ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑی آپ نے دعائیں مانگی، پھر آپ وہ خانہ کعبہ کے قریب کالی پٹی تھی اس تک پہنچ گئے، وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے 3 کام کیے، چند قدم پہلے 3 کام کیے، تلبیہ بند کیا، ارتباع کیا، طواف کی نیت کی، پھر جب پٹی پر پہنچ گئے تو آپ نے 3 کام کیے، پٹی پر پہنچ کر کھڑے ہو کر 3 کام کیے، ایک استقبال قبلہ، ایک استلام، اور تیسرا کام کہ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے طواف شروع کر دیا، طواف کا آغاز 7 چکر لگائے، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، 7 چکر لگا کر آپ کا طواف مکمل ہوا، آپ نے پھر 8واں استلام کیا، پھر آپ ملتزم پر آ گئے، وہاں دعائیں مانگی، پھر آپ تشریف لے گئے مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر دعائیں مانگی، پھر آپ آب زمزم پینے چلے گئے قریب ہی، آب زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے دعائیں مانگی، پھر آپ اس کے بعد 9ویں استلام کے لیے تشریف لائے حجر اسود کے سامنے، استلام کر کے پھر آپ تشریف لے گئے صفا اور مروہ کی طرف، وہاں جا کر آپ نے سعی کی اور 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، آخری چکر آپ کا پورا ہوا مروہ پر، وہاں سے آپ باہر نکلے اور آپ نے اپنے بال کتروائے یا بال منڈوائے اور حالت احرام سے آپ باہر آ گئے۔ اب یہاں سے آپ اپنے رہائش گاہ میں تشریف لے جائیں، رہائش گاہ میں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے عمرے کی جو 2 چادریں ہیں وہ تبدیل کیجیے، نہانا دھونا کر لیجیے، اپنا کھانا وانا کھائیں، آرام کیجیے، اور اس کے بعد آپ نے حج تک یا جیسا آپ کا شیڈول آپ کا آیا ہو کہ آپ نے حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے یا بعد میں جانا ہے، اس کے مطابق آپ نے مکے میں رہنا ہے، حج تک اب آپ فارغ ہیں، 8 ذی الحج تک آپ فارغ ہیں، 8 ذی الحج تک آپ نے مکہ میں رہنا ہے۔ اس درمیان اگر حکومت نے آپ کا شیڈول بنایا ہے تو آپ ایسی صورت میں وہاں مدینہ طیبہ میں پہلے تشریف لے جائیں گے، اور اگر شیڈول بعد کا بنا ہو تو آپ ایسی صورت میں مدینہ طیبہ جو ہے اسی صورت میں آپ تشریف لے جائیں گے۔ اب آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عام سادہ کپڑوں میں رہتے ہیں، اس دوران سب سے افضل عمل جو ہے، سب سے افضل عمل میں نے پھر عرض کیا، اپنے ذہن کو متوجہ رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے ذہن کو متوجہ رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا افضل عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، اب ہم فارغ ہیں کیا کریں، اب ہم فارغ ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کام کریں۔ سب سے عمل افضل اس دوران طواف، سادے کپڑوں میں عام کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں آپ، بس سب سے اچھا عمل طواف، سب سے عمدہ عمل طواف، جتنے بھی کر لیں، جتنی ہمت ہو وہ کر لیں، جب تک آپ نے رہنا ہے 8 ذی الحج تک آپ فارغ ہیں، جس تاریخ کو بھی آپ جائیں 8 ذی الحج تک آپ فارغ ہیں۔ اس دوران چند احتیاطی باتیں میں عرض کروں گا، بہت اہم باتیں ہیں، نوٹ کرنے والی باتیں۔ اس دوران آپ حضرات نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے صرف عمرہ کیا ہے، آپ کا فرض حج ابھی رہتا ہے، بعض حضرات کے لیے نفلی ہوگا، لیکن اکثر حضرات جو تشریف لے جاتے ہیں وہ پہلا حج ہوتا ہے، ان کا فرض ہوتا ہے، ابھی اصل عمل باقی ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اپنی صحت کو بحال رکھنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انسان حاجی ہے، حج پہ جا رہا ہے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جو بیماری لکھی ہوئی وہ سب پہلے سے طے شدہ ہے، جو شفا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ مولانا آپ کیا باتیں بتاتے ہیں ہمیں، بس ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جی بالکل درست ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے،
سب طے ہو گیا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الدعاء والدواء، کہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے پھر یہ دعا اور دوا کیا چیز ہے؟ وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور یہ جو پرہیز ہے جو ہم پرہیز کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ پھر جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ھذا من قدر اللہ، ھذا من قدر اللہ، یہ پرہیز بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یہ دوا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یہ دعا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ جی پرہیز کرنا بھی ثواب کا کام ہے، جس چیز سے آپ کو نقصان ہوتا ہے طبیعت میں اس سے بچیے۔ یہاں وہ ٹن پیک ملتا ہے بڑا مہنگا مشروبات کا، وہاں بڑے سستے ملتے ہیں، شوق میں آ کر ہر وقت ٹن پیک پیتے ہیں 1 ریال کا ٹھنڈا مشروب، گلا خراب ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے، آگے جو فرض حج ہے اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، شوق میں آ کر طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، جی یہ بھی کھانا کھاؤ، اس ملک کا کھانا بھی کھاؤ، اس ملک کا۔ اب جوان آدمی تو کر لیتا ہے برداشت، عام حضرات نہیں برداشت کر پاتے۔ اپنے مزاج کے مطابق کھانا کھائیے، احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے، کیونکہ ابھی آپ کا اصل مرحلہ باقی ہے، اور وہ ہمت والا مرحلہ ہے جس کی تفصیلات اب آ رہی ہیں آگے، وہ ہمت والا مرحلہ ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے کھانے کے اوقات کا خیال رکھیے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں بڑے جذبے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس جی وہ تو میں ایک بڑی روٹی لے لیتا ہوں، بس ایک صبح کھا لیا اور ایک رات کو کھا لیا، باقی میں ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ بالکل بجا، وہ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی ہمت اگر ان کے اندر ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجیے۔ آپ اپنی طبیعت کو دیکھیے، آپ اپنی طبیعت کو دیکھیے، اپنی طبیعت کے موافق کھانا کھائیے۔ بس اوقات بعض ملکوں کے کھانے، ان کے مسالے آپ کو ہضم نہیں ہوں گے، آپ کی طبیعت نہیں ہوگی پوری، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی، آپ کی کمزوری جسم میں آ جائے گی۔ اس لیے ایک تو یہ بات اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ ابھی سے لاہور میں رہتے ہوئے آپ حضرات پیدل چلنے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہم لوگ کے جو ذرا سی دور بھی جانا ہو، سبزی بھی لینے جانے ہو تو گاڑی میں جانے کی جو ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ عادت وہاں حج کے اندر بہت تنگ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی طواف میں اور عمرہ کرنے میں انسان کے پاؤں تھک جاتے ہیں، وہ پاؤں میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، سعی کرتے ہیں 7 چکر وہاں لگانے پڑتے ہیں، حال بہت برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کیفیت سے بچنے کے لیے تجربہ ہمارے اکابر کا یہ ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے ابھی سے اپنے آپ کو پیدل چلنے کی عادت ڈالیے، خوب پیدل چلیے، تاکہ آپ کی ٹانگیں عادی ہو جائے پیدل چلنے کی، آپ کو بہت وہاں آرام ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہاں رہتے ہوئے اپنا اچھا کھانا، اچھا پینا، وہاں آپ جتنا خرچ کریں گے اپنے کھانے پینے پر انشاءاللہ وہ سارا اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ اس لیے عمدہ کھانا کھائیے، اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ نہیں دیجیے، لیکن اچھا کھانا اپنی طبیعت کے موافق کھائیے۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے حج پر جانے سے پہلے، میرے ساتھی استاد ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کو پوچھا کہ حضرت وہ میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بس عارفانہ باتیں حضرت بتائیں گے تو میں وہاں کروں گا وہاں جا کے۔ تو حضرت کا جو جواب آیا وہ آپ حضرات نوٹ کیجئے گا، بہت مختصر سا جواب۔ حضرت نے نصیحت فرمائی، حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے نصیحت لکھی، عزیزم وہاں پہنچ کر اچھا کھانا، اچھا پینا، خوش رہنا، نہ دھکا دینا، نہ دھکا کھانا، والسلام۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو حج میں سکون ملے گا۔ پھر دوہراتا ہوں، اچھا کھانا، اچھا پینا، ایک کام، اچھا کھانا، اچھا پینا، ایک کام۔ نمبر 2 بہت مشکل کام، خوش رہنا۔ ہر وقت لڑ رہے ہیں حاجی اس آپس میں، میری جگہ کیوں بیٹھ گیا، میرا کھانا کیوں چلا گیا، دیر سے کیوں آ گیا، جوتا کہاں گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، پریشان ہے حاجی پریشان۔ دوسرا کام خوش رہنا، ہر چیز میں صبر، ہمت، کسی سے کوتاہی بھی ہوگی کوئی بات نہیں، پیشانی پر بل نہ آئے، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا کام خوش رہنا، اچھا کھانا۔ نمبر 2 کام خوش رہنا۔ نمبر 3 نہ دھکا دینا، نہ دھکا کھانا۔
آپ دھکا دیں گے نہیں تو آپ دھکا کھائیں گے نہیں. عجیب بات ہے, اتنے ہجوم کے اندر کر کے دیکھیں, نہ دھکا دیں نہ دھکا کھائیں. آپ کو پورے حج کے دوران ایک دھکا نہیں پڑے گا. ظاہر ہے جو آپ سے آگے حاجی جا رہا ہے, جب آپ دھکا دیں گے نہیں تو آپ سے پچھلا حاجی بھی دھکا دے گا نہیں, جب دھکا دے گا نہیں تو آپ دھکا کھائیں گے بھی نہیں. نظم کے ساتھ جتنا ہجوم ہو انشاءاللہ آرام سے اللہ تعالیٰ تمام اعمال ادا کروا دیں گے. اسی طرح تیسری بات, ایک تو میں نے عرض کی کہ پیدل چلنے کی عادت ڈال لیجیے. دوسرا میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت حاجی صاحب کی 3 نصیحتیں بڑے کام کی نصیحتیں, اچھا کھانا اچھا پینا, خوش رہنا, نہ دھکا دینا نہ دھکا کھانا, 2 باتیں. تیسری بات ایک اور عرض کروں گا. اس عمرہ کرنے کے بعد 8 ذی الحج کے درمیان آپ کے پاس کافی وقت ہے. میں نے عرض کیا کہ طواف کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, سب سے افضل یہ ہے. لیکن بعض حضرات جذبے میں آ کر ان تاریخوں میں خوب طواف کرتے ہیں, خوب گھومتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سونے کے لیے تھوڑے آئے ہیں, یہاں آرام کرنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں, یہ پیسے آرام کرنے کے لیے تھوڑے ہم نے خرچ کیے. خوب گھومتے ہیں پھرتے ہیں, زیارتیں کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, خوب تھکاتے ہیں اپنے آپ کو. حج کے دنوں کے قریب اس تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کوئی حل نہیں ہوتا اس بندے کے پاس, جو اصل کام ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے ایک گزارش, بڑے تجربے کی گزارش, کہ آپ حضرات اپنے آپ پر تھکاوٹ نہیں آنے دیں گے اس عرصے میں. تمام اعمال کرنے ترتیب سے, نماز پابندی سے جا کر پڑھیے, نماز پابندی سے پڑھیے, بازار میں زیادہ وقت نہ گزرے, ضروری اشیاء بس صرف لینے کے لیے بازار جانا ہو, باقی وقت میں نماز پابندی سے مسجد حرام کے اندر, اور طواف زیادہ سے زیادہ جتنے ہو جائیں. لیکن اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے, آرام بھی پہنچانا ہے اپنے بدن کو, تاکہ آپ جو 8 ذی الحج کے بعد اعمال کرنے والے ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے, ان میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بڑی ہمت کے ساتھ رکھنا ہے, تھکاوٹ نہیں ہونے دینی, آرام کا خیال رکھنا ہے, کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے افضل عمل طواف زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ ہے وہاں قریب, وہ 2 ریال لیتے بس پہ, تو وہ جا کر مسجد عائشہ پہ اتار دیتے ہیں, وہاں 2 چادریں لے جائیں, وہاں جا کر غسل کریں, احرام باندھیں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں. تو مسجد عائشہ سے آپ درمیان میں آ کر عمرہ بھی کر سکتے, وہ ایک آسان سا عمل ہے. اگر آپ حضرات کے شیڈول میں یہ بات ہو کہ آپ نے حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے تو ان حضرات کے لیے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں, پھر اس کے بعد حج کے اعمال انشاءاللہ. جن حضرات کا شیڈول حج کے بعد مدینہ طیبہ جانے کا ہے ان حضرات کے لیے باتیں مکمل ہو گئی. جن حضرات نے حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے ان کے لیے اب 1-2 باتیں نوٹ کرنے کے قابل ہیں. آپ حضرات سادہ کپڑوں میں ہیں, اپنے کرتا شلوار میں, آپ نے اسی عام لباس میں مدینہ طیبہ جانا ہے. لیکن مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ہلکا پھلکا سامان ساتھ رکھ لیں, ضروری سامان ساتھ رکھ لیں, گرم چادر وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیں. مدینہ طیبہ جاتے ہوئے سویٹر بھی ساتھ رکھ لیں. اس سال کے حج ڈائریکٹریٹ کی ہدایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں موسم معتدل ہوگا اور مدینہ طیبہ میں قدر سردی ہوگی, اور مزدلفہ کے اندر بہت شدید ٹھنڈ ہونے کا امکان ہے. پچھلے سال بہت ٹھنڈی ہوائیں مزدلفہ میں چلتی رہی ہیں, تو مدینہ طیبہ میں قدر موسم ٹھنڈا ہوگا. تو آپ سویٹر ساتھ رکھ لیں, گرم چادر وغیرہ بھی اوڑھنے کے لیے ساتھ رکھ لیں, کیونکہ آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے. وہاں جو آپ 8 دن رہیں گے وہاں آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے, عام کپڑوں میں آپ نے مدینہ طیبہ میں چلنا پھرنا ہوگا. وہاں سویٹر بھی پہن سکیں گے آپ. تو آپ عام کپڑوں میں مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. جاتے ہوئے اپنے سامان میں احرام ضرور رکھیں, یہ ایک تاکیدانہ بات ہے, کیونکہ عام کپڑوں میں جا رہے ہیں تو سامان باقی تو بندہ ساتھ لے لیتا ہے, جو بوجھل سامان ہوتا ہے وہ مکہ میں رہائش گاہ میں چھوڑنا پڑتا ہے, وہ چھوڑ جائیں گے. اپنا ضروری سامان 1 ہفتے کے لیے دوائیاں وغیرہ کپڑے وغیرہ لے لیں, لیکن ساتھ اہم بات کہ احرام کی چادر اور چپل جو احرام میں پہنتے ہیں وہ ساتھ لے کر آپ نے مدینہ طیبہ ضرور جانا ہے. کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو وہیں بسوں والے جو ہیں وہ آپ کو بیر علی تک لے کر آ جائیں گے. بیر علی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں اس نام سے وہ جگہ مشہور ہے. بڑے اچھے صاف ستھرے غسل خانے بنائے ہوئے ہیں, وہاں مسجد ہے, احرام باندھنے کی بڑی اچھی جگہ ہے. تو بیر علی پر آ کر وہاں آپ احرام باندھیں گے اور پھر آپ مکے میں جب آئیں گے تو حالت احرام میں آئیں گے. پھر مکے میں جب آپ آئیں گے تو حالت احرام میں آئیں گے اور آ کر پھر عمرہ کریں گے اور پھر آپ اپنا احرام کھولیں گے. یہ ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا تھا. اس لیے یہ چند ایک باتیں پھر دہراؤں مختصر کر کے. آپ جب مدینہ طیبہ جانا آپ کا طے ہوا ہے حج سے پہلے, تو آپ نے سامان اپنے ساتھ لے جانا ہے. تھوڑا سا سردی کا بھی سامان ذہن میں رکھیں اور جاتے ہوئے اپنا احرام ضرور لے کر جائیں, چپل بھی ضرور ساتھ لے کر جائیں, اور واپس آتے ہوئے آپ نے بیر علی سے احرام باندھنا ہوگا اور پھر آپ نے داخل ہونا ہوگا مکہ مکرمہ میں اور آ کر عمرہ کر کے احرام کھول کے پھر آپ نے اسی طرح رہنا ہوگا. یہاں تک تھوڑا سا ہم رک رہے ہیں. آپ کا کام حج سے پہلے تک 8 ذی الحجہ تک کے کام آپ کے مکمل ہو گئے ہیں اور بہت اچھی طرح آپ لوگ اس کو ذہن نشین رکھیں گے. ایک اور گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ جو ساتھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ایک کمرے میں رہتے ہیں, ایک گروپ میں گئے ہوئے ہیں, ہر عمل سے پہلے, ہر کام سے پہلے بیٹھ کر مشاورت کر لیں کہ ہم نے اب کون کون سا دینی عمل آگے کرنا ہے, کل ہم نے کیا کرنا ہے, کل ہمارا کیا پروگرام ہے, آج رات کا کیا پروگرام ہے, کون کون سے دینی اعمال ہیں ہمارے جو ہم نے کرنے ہیں. اس کا مذاکرہ ہر روز بیٹھ کر ہوتا رہے تو یہ بہت اچھا رہے گا. صرف اپنی کاپی پر, صرف اپنی کتاب پر, صرف اپنی ڈائری پر اعتماد نہ کیجیے. صرف اپنی ڈائری پر, اپنی کاپی پر, اپنے علم پر اعتماد نہ کیجیے, بلکہ آپس میں مذاکرہ رکھیں. بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں اور بہت آسانی ہو جاتی ہے باقی اعمال کرنے میں. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب جناب 8 ذی الحجہ کے اعمال, 8 ذی الحجہ کے اعمال, اب آپ کا حج شروع ہونے والا ہے. ایک ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ, جلدی مجھے مکمل کرنے کی نہیں ہے. 1:30 بجے جہاں تک بھی ہم بات پہنچی ہوگی اس کو روک لیں گے اور پھر آپ نماز پڑھیں گے, کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد 2:30 بجے ہم انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ یہاں موجود رہیں گے. 8 ذی الحجہ تک آپ فارغ ہیں, 8 ذی الحجہ تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں. 8 ذی الحجہ ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میں جو باتیں عرض کرتا جاؤں, بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو تاریخ وائز نوٹ کیجیے, تاریخ کے اعتبار سے. اوپر 8 ذی الحجہ لکھ لیجیے. نہ دن بتاؤں گا نہ انگریزی تاریخ بتاؤں گا کیونکہ اس کے تبدیل ہونے کا امکان ہے. اس لیے 8 ذی الحجہ لکھ لیجیے. 8 ذی الحجہ لکھ کر اب باری باری کام ہے کہ آپ نے اس دن کیا کام کرنا ہے. 8 ذی الحجہ آگے, 8 ذی الحجہ اوپر لکھنے کے بعد اب آپ کام شروع فرمائیں گے. نمبر 1, 8 ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز پڑھیے مسجد حرام میں جا کر, اور وہاں سے واپس آ کر آپ احرام باندھیں حج کا, حج کا احرام باندھیں 8 ذی الحجہ کو. پہلا کام 8 ذی الحجہ کا آپ کا. اب آپ نے مینا جانا ہے, آج آپ نے مینا جانا ہے, 8 ذی الحجہ ہے, آپ نے حج کا احرام یہاں مکے سے باندھ کر جانا ہے. لیکن یہاں اب اس جگہ پہنچ کر چند باتیں ذہن میں رکھنی ہے. میں نے عرض کیا آپ نماز پڑھیں, واپس آ کر آپ حج کا احرام باندھیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں سرکاری رہائش گاہ میں, وہاں زیادہ مسئلہ وہیں پیش آتا ہے. تو وہ جو معلمین ہوتے ہیں وہ اپنی بسیں لا کر تہجد سے پہلے کھڑی کر لیتے ہیں رہائش گاہ کے بعد. رکھو جی سامان, بیٹھو جی, تہجد کے وقت شروع ہو جاتے ہیں, بیٹھو نماز پڑھ لینا, نماز پڑھ کے روانہ ہوں گے لیکن سامان رکھو جی ہم نے روانہ ہونا ہے. ایسی صورت میں آپ فجر کی نماز سے پہلے, فجر کی اذان سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. اگر ایسی صورت پیش آ جائے, یہ نہ سوچیے گا جی ہم نے بیان میں تو یہ پڑھا تھا کہ جی وہ طلوع کے بعد احرام باندھنا, میں نے نہیں جانا بس میں تو طلوع کے بعد احرام باندھوں گا. جی نہیں, وہ گنجائشیں میں بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ. آپ نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے. بہتر کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں جا کر, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھیں اور احرام باندھ کر آپ مینا روانہ ہو جائیں. اگر بسیں پہلے آ کر کھڑی ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں, آپ ٹھیک ہے طے ہو گیا کہ جی تہجد کے وقت یہاں سے روانہ ہونا ہے,
یا فجر کی نماز کے فوراً بعد روانہ ہونا ہے، آپ احرام پہلے باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ جیسا آپ نے عمرے کے لیے احرام لاہور سے باندھا تھا، کیا کیا آپ نے غسل کیا، آپ نے 2 چادریں باندھی، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر باندھ لی، 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے حج کے احرام کی نیت کی، اہم ترین عمل نوٹ کرنے والا، 2 نفل پڑھے، چادریں پہننے کے بعد 2 نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ نے حج کے احرام کی نیت کی اور یوں کہا، عربی میں اگر ہو یاد لکھ بھی سکتے ہیں، کتابوں میں، سب کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ وہاں آپ نے عمرے کی نیت میں یہ لفظ کہے تھے فیسرہا لی وتقبلہا منی، کیونکہ عربی زبان میں وہ مؤنث ہے، لفظ عمرہ مؤنث ہے تو وہاں ہا ضمیر مؤنث کی لاتے ہیں، یہاں ہو کہنا ہے، وہاں آپ نے ہا کہا تھا۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ یہ آپ نے کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے عرض کیا جب بھی تلبیہ پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے، عام طور پر حاجی حضرات صرف لبیک اللہم لبیک کو دہراتے ہیں، لیکن پورا تلبیہ پڑھیے تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ تو 3 بار تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، 8 ذی الحجہ ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ تیار ہیں جانے کے لیے، سامان تیار ہے، گاڑی تیار ہے، اب مینا میں آپ نے پہنچنا ہے، مینا میں آج کا دن جانا ہے۔ اب آپ کے تلبیے کا آغاز ہوا یہاں سے، تلبیے کا لبیک اللہم لبیک پورے کلمات کا تلبیے کا آغاز آج ہو گیا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ آپ نے مینا جانا ہے، کوئی وقت آپ کا فی الحال مقرر نہیں ہے، آپ زوال سے پہلے پہلے وہاں مینا پہنچ جائیں گے، یہاں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاخیر ہو رہی ہے ہجوم کی وجہ سے، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ جی ہم ابھی تک مینا ہی نہیں پہنچے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، نماز آپ نے فجر کی پڑھی ہے خانہ کعبہ میں اور آپ روانہ ہوئے ہیں، آپ ظہر تک بڑی آسانی کے ساتھ بغیر مشقت اٹھائے انشاءاللہ مینا میں پہنچ جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ آپ نے احرام باندھا ہے اور مینا روانہ ہو گئے ہیں۔ مینا پہنچ کر آج 8 ذی الحجہ ہے، نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے صرف اپنے مینا کے مکتب میں رہنا ہے، اپنے خیمے میں رہنا ہے۔ آج آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں پڑھنی ہیں مینا میں، آپ نے یہیں رات گزارنی ہے اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے خاص جو آپ نے کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ پوری ہو گئی، 8 ذی الحجہ کا دن گزر گیا۔ میں پھر دوہرا دوں، اسی ترتیب سے آپ لکھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ مینا میں پہنچ کر اور کیا کرنا تھا جی، یہ آپ کھول کے دیکھیں گے اور کوئی خاص عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے سامان اٹھایا، بس میں بیٹھے، مینا روانہ ہو گئے اور مینا میں پہنچ کر آپ کو جو مکتب بتایا گیا ہے، جو خیمہ نمبر بتایا گیا ہے، بالکل اسی میں رہنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اس مکتب کے اندر جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں آپ کو سہولت کی ہر چیز مل جائے گی، وضو کرنے کی جگہ، باتھ روم وغیرہ سب بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں، جگہ خوب وسیع ہوتی ہے، خوب کشادہ ہوتی ہے۔ آپ اپنا بستر وغیرہ وہاں اپنے مکتب میں لگائیں، آرام کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، تسبیحات پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلبیہ پڑھیں۔ آپ نے اپنے مکتب میں رہنا، اپنے خیمے میں رہنا۔ نئے حضرات، ناواقف حضرات مکتب سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں بغیر کسی وجہ کے، مکتب کے اندر رہیں۔
گھومنا پھرنا سیر کرنا، اگر بہت ہوشیار بہت ہمت والے ہوں تو ٹھیک ہے ادھر ادھر گھوم پھر لیں تھوڑا سا نزدیک نزدیک، لیکن بھرپور کوشش کیجیے مکتب سے باہر نہ نکلیں۔ ایک جیسے خیمے ہیں، ایک جیسے راستے ہیں، بھولنا گم جانا، ساتھیوں سے الگ ہو جانا، پریشانی پیدا ہونا، بہت زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے مکتب میں رہنا ہے، اپنے خیمے میں رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک جائیں اور واپس آ جائیں۔ 5 دن ابھی آپ نے یہاں رہنا ہے، تقریباً 5 دن، ابھی میں ذکر کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ آج 8 ذی الحجہ کے اعمال کیا کیا ہوئے، پھر میں دہراؤں گا۔ آپ 8 ذی الحجہ کو صبح احرام باندھ کر آپ نکلے، مینا میں آئے، اور مینا میں آ کر آپ نے یہاں ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے، خیمے کے اندر ہی جماعت ہوگی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت میں اپنے خیمے کے اندر پڑھنی ہے۔ وہاں عالم ساتھ ہوں تو بہت اچھا، ورنہ یہ مسئلہ معلوم کر لیجئے گا کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان سی صورت، آسان سا طریقہ، مفتی صاحبان موجود ہیں جامعہ شفیہ کے دارالافتاء سے، ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ دارالافتاء کے فتوے کے مطابق ہوگی انشاءاللہ، کہ آسان سی پہچان یہ ہے کہ مینا میں آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ اس کو طے کرنے کے لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جو مکے میں رہ کر آئے ہیں، کیونکہ مکے کے بالکل ساتھ ہے مینا، تو آپ مکے میں جو رہ کر آئے ہیں، کیا آپ کو 8، 9، 10 دن ہو گئے تھے مکے میں؟ اگر آپ کے 8، 9، 10 دن مکے میں ہو گئے تھے تو ایسی صورت میں آپ 5 دن کے لیے یہاں آئے ہیں تو آپ ابھی مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے، یہاں مینا میں آپ مسافر نہیں ہیں۔ آسان سی بات، 8، 9، 10 دن آپ کو اگر ہو گئے ہیں مکے کے اندر اور آپ اب مینا میں آئے ہیں تو آپ مقیم ہیں، آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ ابھی صرف 2-3 دن مکے میں رہ کر آئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ حضرات مینا کے اندر مسافر شمار ہوں گے، وہاں اگر قصر پڑھیں گے ظہر کی اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ لیکن عام حالات کے اندر جو شیڈول بنتے ہیں اس میں میں اپنی بات یہی روک رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز باقی پھر دوبارہ دہرا دوں گا ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ